نئی سرزمین پر اپنی فتح اور کامیابی کا جھنڈا گاڑنے کے بعد جب لشکر جرار کے سردار نے اپنا پہلا دربار منعقد کیا تو وہاں اس کے تمام مصاحبین اور اعلیٰ عہدیدار موجود تھے، اور جب ان کے سردار نے اپنے تخت سے اٹھ کر حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دوستو اور ساتھیو، آج میرے خدا نے مجھے وہ موقع بخش دیا ہے کہ میں اپنی قسم پوری کر سکوں، تو تمام لوگ حیرانی سے اسے دیکھنے لگے کہ کیسی قسم۔ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ان کے سردار کی آواز پھر گونجی، تم جانتے ہو کہ میں اس سرزمین پر اس سے قبل بھی آیا تھا اور مجھے شکست ہو گئی تھی، میرے بہت سے جانسار مارے گئے تھے اور خود میں زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گر کر بے ہوش ہو گیا تھا، مگر موت میری قسمت میں نہ تھی، دشمن مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، اور جب میں ہوش میں آیا تو اس روز میں نے قسم کھائی کہ جب تک اس شکست کا بدلہ نہ لے لوں گا اپنے بدن سے یہ خون آلود لباس نہ اتاروں گا۔ پھر رک کر اس نے اپنا قیمتی لباس اتارنا شروع کر دیا، اور اس کے نیچے لوگوں نے دیکھا کہ وہ 1 سال پرانا انتہائی بسیدہ خون کے دھبوں سے آلودہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس سردار کا نام تاریخ ہند میں سلطان شہاب الدین محمد غوری کے نام سے سنہرے حروف میں لکھا ہوا ہے۔ دراصل سن 1191 میں شہاب الدین غوری نے افغانستان سے آ کر پہلے پشاور اور پھر سیالکوٹ اور لاہور کو فتح کیا۔ پھر وہ ان علاقوں کے سرحدوں کے دورے پر تھا اور اس کے ساتھ بہت تھوڑے سپاہی تھے کہ اچانک اس کا ٹاکرا پرتھوی راج چوہان کی فوج سے ہو گیا جو تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ شہاب الدین غوری اس جنگ کے لیے تیار نہیں تھا اور اچانک جنگ ہوئی تو وہ شکست کھا گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور عہد کیا کہ وہ پھر آئے گا اور اپنے شکست کا بدلہ لے گا۔ ٹھیک 1 سال بعد وہ اپنے ساتھ 1.25 لاکھ کا لشکر جرار لے کر آیا اور پرتھوی راج کو اسی میدان میں للکارا جس جگہ اسے شکست ہوئی تھی، اور اپنے 1.25 لاکھ کے لشکر کے ساتھ پرتھوی راج چوہان کے 4 لاکھ کے لشکر کو شکست دی اور پرتھوی راج کو بھی قتل کر کے اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ بے شک قسمت انہی پر مہربان ہوتی ہے جو ہمت نہیں ہارا کرتے۔ ایسی اور بہت سی دلچسپ اور معلوماتی مگر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔